حیدر بول رہا ہے، حیدر حیدر بول رہا ہے، حیدر حیدر بول رہا ہے، کانوں میں رسگلا ہے، ایک علی کا نام کا نعرہ سب کے بول رہا ہے، نعرے سے نعرے سلوات۔ غیر ممکن ہے سمجھ پانا تمہارے بس میں، غیر ممکن ہے سمجھ پانا تمہارے بس میں، میرے بابا کی صداعت ہے میری نس نس میں، میرے بابا کی صداعت ہے میری نس نس میں، وہ بھی کھاتے ہیں قرآن میں ہماری قسمیں، وہ بھی کھاتے ہیں قرآن میں ہماری قسمیں، دیکھا غازی کو لہی کہنے لگے آپس میں، دیکھا غازی کو لہی کہنے لگے آپس میں، بھاگو بھاگو یہاں قہر جلی آیا ہے، رن میں عباس نہیں رن میں علی آیا ہے۔ نعرہ سلوات۔ نعرہ سلوات۔ کہ محمد کے ہاتھوں پہ ولی ابن ولی تھا، کہ محمد کے ہاتھوں پہ ولی ابن ولی تھا، اظہر کہیں مظہر اوصاف جلی تھا، ہو کس کے تصور میں بلندی کا تصور، اونچا بھی ہوا وہ جو کہ پہلے سے علی تھا۔ نعرہ سلوات۔ کہ حیدر حیدر علی علی اور مولا مولا بولے گا، کہ حیدر حیدر علی علی اور مولا مولا بولے گا، عشق علی میں پاک لہو کا قطرہ قطرہ بولے گا، ہوتی ہے ایمان کی دشمن بغض علی کی بیماری، جس کو یہ بیماری ہوگی الٹا سیدھا بولے گا۔ نعرہ سلوات۔ کہ آجا درے حسین میں حربن کے وقت ہے، کہ آجا درے حسین میں حربن کے وقت ہے، ورنہ حیات ٹھوکرے در در کی کھائے گی، مفتی شاہ پہ فتووں کو روک لے، کاغذ کی ناؤ لے کے تجھے ڈوب جائے گی۔ نعرہ سلوات۔ نعرہ سلوات۔ میرے لب پہ جو حیدر کا نام آ گیا، میرے لب پہ جو حیدر کا نام آ گیا، سارے فرشتوں کا ہم پہ سلام آ گیا، سارے فرشتوں کا ہم پہ سلام آ گیا، آج کی شب سے بہتر کوئی شب نہیں، آج ہم سب کا پہلا امام آ گیا۔ نعرہ سلوات۔ میں دعا کرتا ہوں اپنے اٹھا کر ہاتھ، میں دعا کرتا ہوں اپنے اٹھا کر ہاتھ، عزت خدا کے ہاتھ ہے ذلت خدا کے ہاتھ، عزت خدا کے ہاتھ ہے ذلت خدا کے ہاتھ، ظالم کے ہر تماچے پہ کہتی تھی کم سنی، ظالم کے ہر تماچے پہ کہتی تھی کم سنی، یہ ہاتھ کاٹ لیتے جو ہوتے چچا کے ہاتھ، یہ ہاتھ کاٹ لیتے جو ہوتے چچا کے ہاتھ۔ نعرہ سلوات۔ صلوات پر محمد وآلہ۔ دیکھیے یہ شعر کس میں ایک میسیج ہے، اس میں ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا میسیج دے کے گئے ہیں، دیکھیے کہ کوئی جو مانگے معافی معاف کر دینا، کوئی جو مانگے معافی معاف کر دینا، پرانی بات کو زیادہ طویل مت کرنا، پرانی بات کو زیادہ طویل مت کرنا، تو گلے سے ہل کو لگا کر کہا یہ سرور نے، گلے سے ہر کو لگا کر کہا یہ سرور نے، معاف کرنا تو پہلے ذلیل مت کرنا، معاف کرنا تو پہلے ذلیل مت کرنا، گلے سے ہر کو لگا کر کہا یہ سرور نے، معاف کرنا تو پہلے ذلیل مت کرنا ہے۔ صلوات پر محمد وآلہ محمد۔ یہ شعر دیکھیے گا کہ ستم کے شہر کو برباد کر کے آئیں گے، ستم کے شہر کو برباد کر کے آئیں گے، یہ کام سید سجاد کر کے آئیں گے، یہ کام سید سجاد کر کے آئیں گے، تو جہاں پر رہتے ہیں سارے نماز کے دشمن، جہاں پر رہتے ہیں سارے نماز کے دشمن، وہیں نماز کو آباد کر کے آئیں گے، وہیں نماز کو آباد کر کے آئیں گے، تو امیر زادوں کی خوشنودیوں سے کیا حاصل، امیر زادوں کی خوشنودیوں سے کیا حاصل، چلو غریب کی امداد کر کے آئیں گے، چلو غریب کی امداد کر کے آئیں گے، امیر زادوں کی خوشنودیوں سے کیا حاصل، چلو غریب کی امداد کر کے آئیں گے، تو یہ قید ہو کے سوئے شام جا رہے ہیں مگر، یہ قید ہو کے سوئے شام جا رہے ہیں مگر، خدا کے دین کو آزاد کر کے آئیں گے،
خدا کے دین کو آزاد کر کے آئیں گے. صلوات پر محمد وآلہ. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام والتحية والإكرام والشريعة والإحكام على النبي الأمي المكي القرشي الهاشمي مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين مولانا بالقاسم محمد. صالح الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتقبين المنتجبين. ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي ومنكري وقضالهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الإمام حسين عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الناس عبيد الدنيا والدين لعيق على ألسنتهم. صلوات محمد وآل محمد. عزیزان محترم، بزرگان ملت، معزز سامعین اکرام، یہ ایام عزا کی جو مجلس ہے، آج دوسری مجلس آپ کے سامنے منعقد ہے. عزیزو، کچھ باتیں قول امام حسین سلام اللہ علیہ کے عنوان سے بیان کروں گا، اور کچھ باتیں کربلا اور پیغام کربلا
کے حوالے سے بیان کروں گا۔ عزیزو، میں نے اس دن مجلس میں امام سجاد سلام اللہ علیہ کے حوالے سے کچھ باتیں بیان کی تھی کہ جو ہمارے ہاں زیادہ تر معاشرے میں امام سجاد کو لے کر ایک الگ تصور ہے، امام سجاد کو لے کر لوگوں کے ذہن میں ایک الگ خیال ہے، اور جب کوئی بیمار کو شفا کے لیے دعا کا ذریعہ بناتا ہے تو یہی عابد لفظ عابد بیمار استعمال کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ لفظ عابد بیمار استعمال کر رہے ہیں اس عنوان سے کہ شفا مل جائے ایک مریض کو تو ٹھیک ہے، لیکن اب امام سجاد کی بیماری کا تصور ہمارے ذہنوں میں ایسا نہ آنے پائے کہ گویا ہم بس سمجھ لیں کہ امام سجاد ایک ابدی بیمار یا مریض تھے۔ امام سجاد، میں نے اس دن بھی عرض کیا، آج اسی بات کو آگے بڑھا کر کے اپنے موضوع کی طرف آنا چاہوں گا کہ امام سجاد اگر کربلا میں لمحہ یا کچھ لمحے کے لیے بیمار ہیں تو امام سجاد کو اس وقت بھی کوئی ایسی بیماری نہیں لگی تھی کہ کہا جائے کہ امام سجاد کو کوئی مرض پکڑ لیا تھا، بلکہ اگر یوں کہوں تو شاید غلط نہ ہوگا کہ اگر امام سجاد بیمار تھے تو صرف کچھ لمحے کے لیے ایک چیز، دوسری چیز بیمار یعنی اس بیماری میں بھی خدا کی ایک مصلحت چھپی ہوئی تھی، پروردگار کی اس بیماری میں مصلحت چھپی ہوئی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر امام سجاد بیمار اس وقت کربلا میں کچھ لمحے کے لیے نہ ہوتے، اگر امام سجاد کچھ لمحے کے لیے یعنی بیماری کا مطلب یہ کہ بہت بڑی بیماری نہیں تھی، بیماری کا مطلب یہ گش کے عالم میں تھے، بیماری کا مطلب یہ کہ گش کے عالم میں تھے امام سجاد، کوئی بہت بڑی معاذ اللہ بیماری نہیں تھی کہ ہم سوچے بہت بڑی بیماری ہو گئی تھی، نہ، کچھ لمحے کے لیے اور گش کے عالم میں امام سجاد سلام اللہ علیہ تھے، اور وہ اس لیے ہوئے کیونکہ امامت کی کڑی کو آگے بڑھانا تھا، امامت کے سلسلے کو آگے بڑھانا تھا، امامت کے سلسلے اور امامت کی کڑی کو جوڑ کر کے نسل امامت کو آگے لے جانا تھا، نسل امامت کو آگے پہنچانا اور چلانا تھا۔ اس لیے امام سجاد مصلحت کے تحت گش میں گئے، کچھ لمحے کے لیے آپ کی زبانی کہہ دیا جائے تو بیمار ہوئے، کچھ لمحے کے لیے امام سجاد بیمار ہوئے۔ اب جب امام سجاد مصلحت کے تحت وہاں اس عالم میں تھے تو جب مصلحت ختم ہوئی تو امام سجاد اپنی اس حالت میں باقی رہے۔ جب امام سجاد کو وہ سارے مراحل طے کرنا پڑے تو ان مراحل میں امام سجاد تاریخ کوئی نہیں بتاتی کہ امام سجاد کو بخار رہا ہو
یا کوئی مرض میں مبتلا رہے ہو، کوئی مرض میں امام سجاد مبتلا نہیں تھے، کوئی مرض میں امام سجاد مبتلا نہیں تھے۔ ہاں مظلوم ضرور تھے، میں نے اس دن بھی کہا مظلوم ضرور تھے امام سجاد۔ اب اسی بیماری کو، اسی مرض کو آج ہمارے ہاں نوحہ خان، مرثیہ خان، شعراء کرام اسی بیماری کو ایک طویل طول دینے لگے۔ نوحوں میں جو کڑی آتی ہے وہ عابد بیمار، مرثیہ میں وہی عابد بیمار۔ اب مریض کو اگر کہتے ہیں کہ فلاں مریض کو شفا مل جائے تو عابد بیمار کا واسطہ، ہم یوں بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ امام سجاد کا واسطہ۔ ارے کیا اگر ہمیں تذکرہ امام سجاد کا کرنا ہے تو ہم بیماری کا تذکرہ کیوں کریں؟ اگر ہمیں امام سجاد کا تذکرہ کرنا ہے تو مرد کا تذکرہ کیوں کرے کہ جو ہے بھی نہیں؟ اگر ہمیں تذکرہ کرنا ہے تو امام سجاد کی عبادت کا تذکرہ کرے، امام سجاد کے سجدے کا تذکرہ کرے، امام سجاد کے خلوص کا تذکرہ کرے، امام سجاد کے رات بھر جگ کر کے عبادت کرنے کا تذکرہ کرے۔ اگر ہمیں تذکرہ کرنا ہے تو امام سجاد کا جو لوگوں کی رات میں اپنے پشت پہ روٹیاں لاد کر کے غریبوں کے یہاں پہنچاتے تھے اس کا تذکرہ کرے، اس کا تذکرہ کرے۔ اگر ہمیں امام سجاد کی تاریخ پڑھنا ہے، امام سجاد کا خلوص کا تذکرہ کرے، امام سجاد کے اخلاق کا تذکرہ کرے۔ آپ اس دن میں نے کہا تھا کہ امام سجاد صرف 35 یا 40 یا 34 سال روئے نہیں ہے صرف، اگر روئے ہے تو اسی گریے میں امام سجاد نے کتنی کتابیں لا کر کے ہمارے سامنے نمونے کے طور پر پیش کر دی۔ آپ دیکھیں کہ جو مشہور ہے ہمارے یہاں کتاب کون کون سی امام سجاد کی؟ بہت سی ہیں، لیکن جو زیادہ مشہور ہے صحیفہ سجادیہ، صحیفہ کاملہ، اور غالباً یہ بھی ہے رسالۃ الحقوق امام سجاد کے حوالے سے۔ تو اگر امام سجاد آپ دیکھیں کہ جب کوئی مریض ہوتا ہے، جب کوئی مرض میں مبتلا ہوتا ہے، نہ اس سے چلا جاتا ہے، نہ اس سے بیٹھا جاتا ہے، نہ اس سے بولا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر کی توانائی اتنی نہیں ہوتی ہے، اس کے اندر کی طاقت اتنا ساتھ نہیں دیتی ہے کہ بول سکے، چل سکے، نہیں۔ بلکہ یہاں پہ اگر یوں کہا جائے کہ امام سجاد مرض میں مبتلا نہیں تھے، دلیل یہی ہے کہ یہاں کربلا سے لے کے کوفہ اور کوفے سے شام تک امام سجاد نے سفر کو طے کر کے بتا دیا کہ دیکھو میرے چاہنے والوں، مجھے مریض یا مرض میں مبتلا ہونا نہ سمجھنا۔ کوئی آپ انصاف سے بتائیں، امام مریض نہیں ہے۔ اگر ہمیں امام کا تذکرہ کرنا ہے تو امام کی عبادت کا تذکرہ کرے، ان کے سجدے کا تذکرہ کرے، ان کی جو عبادت کی زینت ہے اس کا تذکرہ کرے۔ بہت سے القاب ہیں امام کے، ان کا تذکرہ کرے، اس پہ بحث کرے، اس پہ بات کرے۔ عزیزو، ہم صرف اسی لفظ مریض میں الجھ کے رہ گئے ہیں۔ یاد رکھے، اپنے نوحوں میں، اپنے مرثیوں میں، اپنے اشعار میں امام سجاد کو بیمار کہنا بند کرے، امام سجاد کو بیمار کہنا بند کرے۔ اس لیے کہ یہ امام کوئی لاغر امام نہیں ہے، یہ امام کوئی مریض امام نہیں ہے۔ ارے یہ وہ امام ہے کہ جس نے بعد حسین کے مشن کو لے کر کے آگے بڑھا ہے۔ یہ وہ امام ہے کہ بعد حسین زینب و کلثوم اور دیگر بیویوں کی حفاظت کرتا ہوا نظر آ رہا۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ یہ جب امام سجاد دربار یزید میں گئے ہیں تو ایسا خطبہ وسیع و بلیغ خطبہ دیتے ہوئے نظر آ رہے، ایسا خطبہ وسیع بلیغ خطبہ امام
دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ جب امام جانا چاہ رہے ہیں تو درباری گھبرا رہا، درباری ڈر رہا ہے۔ آپ انصاف دیتا ہے، اگر امام بیمار ہوتے تو درباری اجازت دے دیتا، ارے بیمار ہے کیا بولے گا، لیکن امام جانا چاہ رہے ہیں، منبر پہ جانا چاہ رہے ہیں، حق کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن درباری ہے، گھبرا رہا ہے، پریشان ہو رہا ہے۔ امام سجاد کے ہتھکڑی بھی ہے، بیڑی بھی ہے، اس کے باوجود گھبرا رہا ہے، اس لیے جان رہا ہے کہ اس حالت میں بھی اپنی حقانیت کو اور اہل بیت کی فضیلت کو بیان کریں گے اور ہماری بستگی کا اعلان کر دیں گے۔ امام سجاد کے سامنے گھبرا رہا ہے، ڈر رہا ہے درباری۔ عزیزوں، وہ ساری داستان آپ کے سامنے، لیکن ادھر نہیں جانا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امام اس حالت میں، اس کنڈیشن میں بھی اپنے آپ کو، اپنے بابا کے مشن کو اور زینب و ام کلثوم اور بیویوں کی حفاظت کرتے ہوئے آگے چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، آگے چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ عزیزو، آپ دیکھیں کہ امام وہ ہوتا ہے، امام کا معنی بھی یہی ہے۔ آپ اگر عربی لغت اٹھا کے دیکھیں تو امام کے معنی یعنی آگے آگے چلنے والا۔ امام کا معنی آگے چلنے والا، امام آگے آگے چلتا ہے۔ اسی لیے امام، اگر ہمارے یہاں جو پیش امام ہوتا ہے، اسی لیے اس کو پیش امام کہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ آگے ہوتا ہے، اس کے پیچھے امت ہوتی ہے۔ امام آگے ہوتا ہے، اس کے پیچھے امت ہوتی ہے، اس لیے کہ امام راہ بتانے والا ہوتا ہے، امام ہدایت دینے والا ہوتا ہے، امام گمراہی سے نکال کے، تاریخ سے نکال کے روشنی اور نور کی طرف لاتا ہے، امام اندھیرے سے نکال کر کے، گمراہی اور گناہوں کے راستے سے نکال کے لوگوں کو ہدایت کا راستہ بتاتا ہے۔ وہ یہ بتاتا ہے کہ دیکھو ہدایت کا راستہ کدھر ہے، تاریخی راستہ کدھر ہے، وہ بتاتا ہے کہ حق کدھر ہے، باطل کدھر ہے، وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ عدل کدھر ہے، عدل کدھر ہے، غیر عدل کدھر ہے، وہ یہ بھی بتاتا ہے، انصاف کدھر ہے اور مطلب پرست کدھر ہے۔ عزیزو، اب امام جب، اچھا میں نے ایک پچھلے سال بھی اسی کربلا، پوری جب جتنی بھی مجلس پڑھی اسی کربلا کے حوالے سے، پیغام کربلا کے حوالے سے، اور میرا تقریباً 3-4 سال سے اسی کربلا والوں کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے۔ اس سے پہلے ابھی راجستھان کوٹا شہر گیا، وہاں بھی پوری عشرے میں اسی کربلا، داستان کربلا اور کربلا والوں کا پیغام، اور یہاں بھی انشاءاللہ کوشش رہے گی جب تک جتنی بھی مجلس پڑھوں گا، پیغام کربلا اور کربلا والوں کی داستان اور میسج کربلا۔ اور اس سے پہلے بھی جتنی مجلس میں نے پڑھی ان ایام میں، میں نے یہی کوشش کی کہ پیغام کربلا اور حسین کی داستان اور حسین کے مقصد کو بیان کیا جائے، اس لیے کہ یہ وہی وقت ہے کہ جس وقت میں مقصد حسین اور مشن حسین بیان کیا جا سکتا ہے۔ عزیزو، امام جب کربلا میں آئے تو امام، میں نے اس دن کہا تھا نا کہ امام جب کربلا میں آ رہے تھے تو چن چن کے لا رہے تھے اپنے ساتھ، امام چن چن کے لے جا رہے تھے۔ کیوں؟ اس لیے امام کو مطلب پرست افراد نہیں پسند، امام کو ایسے شخص یا ایسا ان کا چاہنے والا نہیں پسند کہ جو اپنے مفاد، اپنے فائدے کے لیے امام کے ساتھ جائے۔ امام کو ایسا پسند نہیں تھا کہ میرے ساتھ آنے والا آئے، جب لوگ رہتی دنیا میں میرا میسج، میرے چاہنے والوں کو پیغام پہنچے، جب لوگ دیکھیں کہ امام کے ساتھ ایسے ایسے بھی تھے، تو جب ایسے ایسے لوگوں کو لوگ پڑھیں گے کہ امام کے ساتھ ایسے ایسے لوگ تھے،
تو حسینی ہونے میں لوگ پھر گھبرائیں گے, کترائیں گے. اسی لیے امام نے پیورٹی دکھایا ہے, پیور لوگوں کو میدان کربلا میں لا کر کے ثابت کر دیا کہ دیکھو اگر حسینی ہوتے ہیں تو ایسے ہوا کرتے ہیں. تو امام آپ دیکھ, اچھا ایک یہ بھی ہے, نام سے بھی کوئی فرق نہیں ہوتا. امام کربلا میں جب ہیں تو یزیدی فوج کی طرف علی نام کا بھی ہے, حسینی فوج کی طرف عمر نام کے بھی آئے, لیکن جو علی یزیدی کی طرف ہے, جو علی باطل طاقت کی طرف ہے, جو علی گمراہی کے راستے پہ ہے, جو علی نام کا شخص تاریکی راستے کی طرف ہے, کہ جو حسین کے مقابل میں آ رہا, جو حسین کے مقابل میں آ رہا, نام کا علی ہے لیکن یزید کے قافلے اور کاروان میں رہنے کے بعد یزیدی رہا, علی والا نہ ہو سکا. اور حسین کے کاروان میں عمر نام کا شخص حسین کے ساتھ رہ کے ہدایت کا راستہ چن کے, روشنی کا راستہ چن کے, ہدایت کا راستہ طے کر کے یہ بتا دیا نام کوئی فرق نہیں کرتا, حسینی جو بن جائے وہ حسینی ہوا کرتا ہے. بہت سے ایسے نام ہیں, آپ تاریخ کربلا اٹھا کے دیکھیے, 72 کی تاریخ کی, ایسے جو اپنے یہاں نام پایا ہے ادھر ہے لیکن گمراہی میں ہے, ہدایت نہیں پا رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو حسین کے راستے پہ حسین کے مقابل اور مخالف کھڑا ہو جائے تو پھر ہدایت پا نہیں سکتا ہے, ہدایت کا راستہ نہیں چن سکتا ہے, ہدایت روشنی کی طرف نہیں جا سکتا, وہ تاریکی میں رہ جائے گا. اور وہ نام جو ہمارے یہاں نہیں ہے, اگر اس نام کا بھی آ جائے حسینی لشکر میں تو وہ گویا ہدایت اور حسین اپنا کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, حسین اپنا چاہنے والا بتاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو پتا چلا کہ نام فرق نہیں کرتا, جس کے دل میں حسین کی محبت, اہل بیت کی محبت آ جائے وہی حقیقی حسینی اور اہل بیت والا ہوا کرتا ہے. عزیزوں, امام کربلا, داستان کربلا, عزیزوں امام حسین سلام اللہ علیہ نے بہت سے خطبے دیے امام کربلا میں, یعنی کربلا سے پہلے. کربلا کے میدان میں 4 خطبے دیے, اور حسینی وہ ہے, حسین والا وہ ہے کہ جو اپنی ایگو کو, اپنی انا کو رکھ کر کے مجلس میں آئے, اپنی ایگو, اپنی انا کو رکھ کر کے حسین کی مجلس کرے, اپنے ایگو, اپنے انا کو اپنے سے دور کر کے ماتم حسین کرے. اس لیے حسین کو ایسا عزادار پسند نہیں ہے, حسین کو ایسا چاہنے والا پسند نہیں ہے کہ جس کے دل میں ایگو ہو, انانیت ہو. حسین کو ایسا عزادار پسند ہی نہیں ہے, حسین ایسے کو چاہنے والا نہیں کہہ رہے ہیں, حسین ایسے کو اپنا ماننے والا نہیں کہہ رہے ہیں. حسین بلکہ یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, اگر تم ہمارے کردار کے مطابق, اگر تم ہمارے افعال کے مطابق مجلس و ماتم کر رہے ہو تو یاد رکھنا حسینی ہو. آج ہمارے معاشرے میں کیا ہے,
معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ ہم بڑی بڑی مجلسیں کرتے ہیں، انجمن بلاتے ہیں، نوحہ خانوں کو بلاتے ہیں، اتنا خرچ کرتے ہیں، لیکن اتنی محنت کرنے کے بعد میسج ہے، اتنی محنت کرنے کے بعد ہمارے اندر کی انانیت اور ہمارے اندر کا ایگو ختم نہیں ہو رہا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم یہ سمجھ رہے ہمارے ہی پاس سب کچھ ہے، ہم ہی حسین والے ہیں، ہم ہی کھانا کھلا سکتے ہیں، ہم ہی دعوت کر سکتے ہیں، ہم ہی باہر کا مولانا بلا سکتے ہیں، ہم ہی باہر کی انجمن لا کر کے کھڑا کر سکتے ہیں. ایک بات اور سن لیے. اچھا، جب ہمارے ہاں مجلس ہوتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں کان میں؟ آج ہماری مجلس ہے آنا، آج ہماری مجلس ہے آنا، آج ہمارا مولانا پڑھ رہا ہے آنا، آج ہماری انجمن پڑھ رہی ہے آنا، آج ہمارا نوحہ خان پڑھ رہا ہے آنا. آپ انصاف سے بتائیں، یہ جو ہم کہہ رہے ہیں ہماری انجمن، ہمارا مولانا، ہمارا نوحہ خان، یہ جو ہم کہہ کے اپنی طرف نسبت دے کے بلا رہے ہیں، تو یاد رکھیں ایسے عزادار کو اور ایسی عزاداری کو حسین پسند نہیں کر رہے ہیں، بلکہ عزیزوں، جب حسین نے اپنی طرف نہ بلایا لوگوں کو، حسین جب آ رہے ہیں میدان کربلا کی طرف، مدینے سے جب نکلے ہیں، مکے سے جب کربلا آ رہے ہیں، تو امام نے حسین نے اپنی طرف نہیں بلایا ہے. حسین کس کی طرف بلا رہے ہیں؟ کس کی طرف بلا رہے ہیں امام حسین؟ اپنی طرف نہیں. امام حسین تو اپنی طرف نہیں بلا رہے نا، امام حسین اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، امام حسین پروردگار کی طرف بلا رہے ہیں، امام حسین خدا کی طرف بلا رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے حسین جان رہے ہیں اگر میں بندہ ہو کے اللہ کی طرف بلاؤں گا تو اللہ کا فریضہ ہے لوگوں کو میری طرف بھیجے گا، لوگوں کو وہ پروردگار میری طرف بھیجے گا. اور آج دیکھیں نتیجہ دیکھیں، حسین نے اللہ کی طرف بلایا. اللہ بھی کہتا ہے تو صحیح اے میرے بندے، اے میرے حسین، تو نے لوگوں کو میری طرف بلایا، میں تیرا خدا، میں نے بھی تیرے لیے، میں بھی تو نے میرے لیے 30 لاکھ وہاں بیٹھا. میں تیرا خدا تیری طرف 10% بیٹھوں گا، میں تیرا خدا تیری طرف 2.5 کروڑ 3 کروڑ 5 کروڑ 10 کروڑ بیٹھوں گا. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد. شاید ہو گیا ہے، بس 10-15 منٹ اور، تاکہ آپ لوگ وہاں بھی شرکت کر لیں، چونکہ ایک مجلس اور بھی ہو رہی ہے تو آپ لوگ وہاں بھی شرکت کر لیں. تو چونکہ میسج یہی ہے، میں انسانیت کا اور بھائی چارے کا میسج یہی ہے. تو عزیزو، ہم نے لوگوں کو اپنی طرف بلایا، ہم نے لوگوں کو اپنی طرف طلب کیا. اگر جو اپنی طرف بلاتا ہے، جو اپنی طرف طلب کرتا ہے، حسین اس کی نہ مجلس، نہ ماتم، نہ مرثیہ، نہ ذاکر، نہ نوحہ خان کچھ قبول نہیں کرتے. اس لیے حسین نے اپنی طرف نہیں بلایا، حسین نے اللہ کی طرف بلایا تھا. اللہ نے حسین کی طرف کتنے کروڑ بھیجے. اور آج دیکھیں کہ ایام بھی وہی چل رہا ہے، 40 کے ایام. آج لوگوں کے دل میں اور کربلا کے میدان میں، کربلا میں آج حسین کی محبت میں صرف شیعہ نہیں، سنی نہیں، بلکہ دیگر قومیں حسین کی محبت میں پہنچ رہی، حسین کی چاہت میں پہنچ رہی ہیں، حسین کی آواز میں
لبیک کہتے ہوئے اپنے آپ کو کربلا پہنچا رہی ہے، اس لیے جانتے ہیں کہ اگر آج ہم حسین کی محبت میں جائیں گے، حسین کی محبت اور چاہت میں جائیں گے تو ہو ہی نہیں سکتا حسین ہم کو محشر کے روز سینے سے لگاتے ہوئے نظر نہ آئے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، نعرہ صلوات، اللہم صل علی۔ بس میں ختم کرنا، چکی آواز شاید کھینچ رہا ہے تو تھوڑا جلدی لی۔ تو امام آج دیکھیں کہ کربلا میں لاکھوں کروڑوں ملینز میں لوگ جا رہے ہیں، اور چاہت یہ ہے حسین کے لیے، محبت، اور حسین کی محبت لوگوں کے دل میں ایسے راسخ ہے، ایسے اتری ہوئی ہے کہ اگر ہم جب کچھ کھانا کسی کو کھلانے کے لیے سوچتے ہیں عام دنوں میں تو ہم سوچتے ہیں اتنا خرچہ ہوگا، اتنا ہمارا مال جائے گا، اتنا خرچہ ہو جائے گا، ان کو بلانا پڑے گا، ان کو بلانا پڑے گا، لیکن وہر خدام حسین کربلا کے جو خدام ہیں آپ ان کا جذبہ دیکھیں، آپ ان کے حوصلے کو سلام کریں، آپ ان کی محبت کو حسین کے لیے جو دے رہے ہیں ان کی محبتوں کو سلام کریں۔ وہ یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ کتنے لوگ آئیں گے، وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ بس لوگ آ جائیں، ہمارے کھانے کو نوش فرما لے تاکہ ہمارا کھانا حسین قبول کر لے۔ حسین کے لیے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ آپ ویڈیو دیکھتے ہوں گے، پکڑ پکڑ کے بلا رہے ہیں، آؤ بھائی کھا لو۔ اتنی خدمت ہو رہی ہے، اتنا لوگ کام کر رہے ہیں حسین کی محبت میں، اتنا لوگ بلا رہے ہیں، اور صرف جوان نہیں، صرف ہم اور آپ کے جیسے لوگ نہیں جو سوالی میں ہاتھ الحمدللہ پیر ہاتھ سے، وہ نہیں، اس کے علاوہ جو پیر سے بھی معذور ہیں، جو ہاتھ سے بھی معذور ہے، جو دماغی لحاظ سے بھی کمزور ہے، وہ بھی حسین کی خدمت کرتا ہوا نظر آ رہا، وہ بھی حسین کا خادم بن کر کے زائر حسین کا استقبال کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، بتا رہا ہے کہ اگر حسین کی محبت میں خدمت کرنا تو اس طرح سے کرنا، حسین کی محبت میں اگر خدمت کرنا اس طرح سے کرنا، کیوں؟ اس لیے جان رہے ہیں یہی اصل عبادت ہے، اور عزاداری عبادت کا نام ہے، سیاست کا نام نہیں ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ عزیزوں، یہ ہے حسین کی محبت۔ بس ایک بات اور اپنی بات کو تمام کرنا چاہوں گا، تقریباً 35-40 منٹ ہو رہا۔ عزیزوں، اتنی ہی محبت ابھی نہیں ہے، اس سے زیادہ کئی گنا ہے۔ منظر پیش کروں آپ کے سامنے، مثال پہلے دیکھوں، انصاف سے بتائیں، ہم سب بیٹھے ہیں الحمدللہ، سب کے پاس تقریباً گاڑیوں میں بائک تو ہو سب کے پاس تقریباً۔ اگر کوئی یہاں سے میں کہوں یا کوئی مجھ سے بھی کہے، چونکہ حق سب کے لیے ہے، بات ایک بات اور عرض کروں یہاں پہ رکے، جتنی بات اس دن کیا یا آج جو ہوئی یا آئندہ جو کروں گا، پہلے وہ میرے لیے ہے، بعد میں آپ کے لیے ہے، چونکہ پڑھنے والا بھی اپنے لیے اپنے آپ کو اسی میں ملوث کرے، شامل کرے، اور حقیقی ذاکر وہی ہے، اور حقیقی خادم حسین وہی ہے، اور حقیقی حسین کا چاہنے والا وہی ہے کہ جو اپنے آپ کو پہلے شامل کر کے پھر سامعین سے مخاطب ہو۔ ایسا نہیں کہ اپنے آپ کو دور رکھ لے، بس اپنے آپ کو ایک دم پاک سمجھے، اچھا سمجھے، اور سامعین کو ایک دم سے وہ سمجھے۔ یہ بھی ذاکری اور خطابت کا فن نہیں ہے، یہ بھی حق ادا نہیں ہوا۔ اس لیے میں نے کہا پہلے میں اپنے آپ کو شامل کر رہا ہوں، اور جو آگے مجلس اس میں بھی جو باتیں ہوں گی اپنے پہلے میرے لیے کہ اللہ پہلے مجھے ہدایت کرے، اس کے بعد آپ لوگ کے لیے بھی دعا ہے کہ آپ لوگ کو بھی ہدایت یافتہ ہو۔
اور جو بے نمازی ہیں ان کے لیے بھی دعا ہے کہ اللہ انہیں نماز گزار بنا دے. عزیزو انصاف سے بتائیں, اگر کوئی سے میں کہوں کہ یہاں سے پیدل نوشیرہ تک چلا جائے, کوئی جائے گا؟ کوئی پسند نہیں کرے گا جانا, کوئی پسند نہیں کرے گا یہاں تک نوشیرہ جانا. کیوں؟ اس لیے کوئی کافی دور بھی نہیں ہے, میرے خیال سے 2-2.5 کلومیٹر. اگر انصاف سے تو کوئی یہاں سے نوشیرہ پسند نہیں کر رہا ہے جانا, لیکن آپ دیکھیں حسین کی محبت دل میں, جس کے دل میں اتر جاتی ہے, وہ نجف سے کربلا 80 کلومیٹر پیدل چلتا ہوا نظر آ رہا ہے, پیدل پیادہ روی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور اتنا ہی نہیں, جو یہاں سے جا رہے ہیں ایئرپورٹ کے نجف کے ایئرپورٹ پہ جو اتر رہے ہیں وہ تو جا رہے ہیں, بلکہ جو کربلا میں رہتے ہیں وہ واپس آتے ہیں نجف سے پھر واپس کربلا جاتے ہیں. یہ ہے محبت, یہ ہے چاہنے والے حسین کی کمال. واقعاً تب ہے کہ جو کربلا میں رہنے کے باوجود بھی کربلا سے نجف آ رہے ہیں, پھر جا کے پیدل جا رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے جان رہے ہیں کہ حسین کے لیے قدم قدم پہ, حسین کی راہ میں قدم قدم پہ ثواب رکھا گیا ہے. اور اتنا ثواب ہے ظاہر حسین کے لیے. جب ظاہر حسین کی زیارت کے لیے جاتا ہے تو ملائکہ آتے ہیں استقبال کے لیے, فرشتے آتے ہیں, جنات آتے ہیں. یہ عظمت ہے, نہیں تو کیا ہے ظاہر حسین کی, کہ جس کے استقبال کے لیے, جس کے ویلکم کے لیے ملائکہ نازل ہو رہے ہیں, جنات نازل ہو رہے ہیں, وہ استقبال کر رہے ہیں ظاہر حسین کا. عزیزو یہ ہے حسین اور ظاہر حسین, حسین کے چاہنے والوں کی اور ظاہر حسین. یہ ہے ظاہر حسین کا معیار, حسین کی محبت میں اپنے قدم کو بڑھانا. اس کی عظمت یہ ہے کہ جس کی لیے استقبال کے لیے ملائکہ نازل ہو, جنات نازل ہو. عزیز بس ختم ہو گئی. آج ہم اور آپ مجلس حسین میں ہیں. یقیناً ہمارا دل تڑپ رہا ہو کہ کاش کہ ہمیں بھی نصیب ہوتا کربلا جانا, کاش کہ ہم بھی حسین کی راہ میں, حسین کی محبت میں, حسین کی چاہت میں نجف سے کربلا پیدل جاتے ہیں. عزیزوں دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو ظاہر حسین بنا دے. عزیزوں مجلسوں میں دعا قبول ہوتی ہیں, آپ اخلاص سے خلوص سے دعا کریں, یقیناً حسین آپ کی دعا اور شہزادی زہرا سلام اللہ علیہ آپ کی دعا مستجاب کریں گی. عزیزوں یقیناً ہمارا دل بے چین ہے کہ کیسے ہم کربلا پہنچ جائیں, لیکن وہ دل مایوس نہ کریں. اگر کوئی کربلا نہیں جا سکتا ہے, روایتوں میں آیا ہے کہ اگر کوئی کربلا نہیں جا سکتا ہے, اپنی چھت پہ جائے, 3 جملے کہے, السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تاریخ کہتی ہے اگر یہ کوئی 3 جملہ اپنی چھت پہ جا کر کے اس طرف رک کر کے سلام کرے, تاریخ کہتی ہے سلام کرنے کے بعد 1,00,000 ملائکہ نازل ہوتے ہیں اس سے مصافحہ کرنے کے لیے. یہ عظمت ہے. عزیزو کربلا آخر کیوں لوگ جا رہے ہیں؟ اس لیے جا رہے ہیں کہ جان رہے ہیں کہ کربلا میں حسین کا ہرا بھرا گھر لٹ گیا, حبیب مار دیے گئے, جان مار دیے گئے, زہیر قین کو مار دیا گیا, وہب قلبی کو قتل کر دیا گیا,
دیا گیا، قاسم کی لاش پامال کر دی گئی۔ عزیزو اکبر کے کلیجے پہ درجی کی انی جا کر کے مار دی گئی۔ عزیزو تاریخ کہتی ہے اتنا بڑا مصائب حسین نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ارے حسین نے اپنی آنکھوں سے یہ سارے منظر دیکھے۔ ارے ذرا حسین سے پوچھے کہ جس کے سامنے بچپن کا دوست مارا گیا، جس کے سامنے بھتیجے کی لاش کو پامال کر دیا گیا، جس کے سامنے بانجوں کو جو ننھے کربلا میں آئے انہیں مار دیا گیا۔ ارے اتنا نہیں بلکہ اسی حسین کے سامنے 18 برس کا جوان اکبر کو دشمنوں نے گھیر کے مارا۔ اجرکم اللہ۔ ہاں عزیزو تاریخ کہتی ہے، بس مختصر کیا مصائب کو، 2 جملے سن لیجئے بس مصائب ختم ہے۔ تاریخ کہتی ہے جب کربلا کے میدان میں علی اکبر آئے اپنے بابا سے اجازت لینے، امام کربلا میں ہے، جناب علی اکبر سے کہتے ہیں میرے لال میرے بیٹا میں اجازت نہیں دیتا، اگر تم جانا چاہتے ہو جاؤ، پہلے اپنی پھوپھی اماں سے اجازت لو۔ عزیزو پھوپھی اماں سے اجازت لے کر کے آئے۔ اب عزیزو تاریخ کہتی ہے جناب علی اکبر نے 4 لوگوں سے اجازت لی، اپنے پھوپھی اماں سے اجازت لی، اپنے بھائی امام سجاد سے اجازت لی، اپنی ماں رباب سے لیلا سے اجازت لی، اس کے بعد اپنے بابا حسین سے اجازت لیتے ہیں۔ عزیزو مصائب سمیٹ رہا ہوں جلدی جلدی۔ علی اکبر گھوڑے پہ سوار ہو گئے، آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ عزیزو جوان بلال ہے، جوان بیٹا ہے، ادھر جوان بڑھا، باپ کا دل مچل گیا۔ ارے وارلا گواہ رہنا میں اسے بھیج رہا ہوں جو شبیہ پیغمبر ہے۔ بس عزیزو ختم کر دیا۔ علی اکبر گئے، فنار کیا، ایک مرتبہ علی اکبر کے سینے میں برچی کی علی لگی، بابا کو آواز دی، بابا علیکہ منی سلام۔ حسین اکبر کے قریب پہنچے، کیا دیکھ رہے ہیں؟ جوان، کڑیل جوان جو کربلا کی خاک پہ ایڑیاں رگڑ رہا۔ حسین قریب پہنچے، آستینوں کو سمیٹا، برچی کے پھل کو پکڑا، نجف کا رخ کیا، میرے بابا مدد کو آئیے۔ برچی کے پکڑ کو جیسے ہی نکالا، اکبر کا کلیجہ، علی اکبر کی روح کفا سے انسری سے پرواز۔ حسین لاش اٹھانا چاہتے ہیں، اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ، جوان کا لاش ماتم حسین۔ اکبر کی لاش ہاتھ میں سرور اٹھائے ہیں، اکبر کی لاش ہاتھ میں سرور اٹھائے ہیں، خیبر سے کم نہیں ہے وزن یا علی مدد، اکبر کی لاش ہاتھ سے ور اٹھائے ہیں، اکبر کی لاش اٹھائے ہیں، خیبر سے کم نہیں ہے وزن یا علی مدد، اکبر کی لاش ہاتھ میں ور اٹھائے ہیں، اکبر کی لاش اکبر کو اذن دے دیا سرور کھڑے رہے، جب تک رہا نظر میں دلاور کھڑے رہے، سب جن و انس اور پیغمبر کھڑے رہے،
حسن بھی ہے باپ کا ہی دل کرے کیا یا علی مدد اکبر کی لاش ہاتھ میں سرور اٹھائے ہیں اکبر کی لاش ہاتھ میں سرور اٹھائے ہیں خیبر سے کم نہیں ہے وزن یا علی مدد اکبر کی لاش فضا در خیمہ سے دیکھتی رہی منظر بدلا ہوا رنگ رخ سرور یہی منظر رو کر حسین کہتے تھے اکبر یہی منظر رو کر حسین کہتے تھے اکبر یہی منظر آگے بڑھے کبھی کبھی ٹھہرے یہی منظر آگے بڑھے کبھی کبھی ٹھہرے یہی منظر جب گر پڑے فضا نے کہا یا علی مدد اکبر کی لاش ہاتھ میں سرور اٹھائے ہیں اکبر کی لاش ہاتھ میں سرور اٹھائے ہیں خیبر سے کم نہیں ہے وزن یا علی مدد اکبر کی لاش ہاتھ میں سرور اٹھائے ہیں اکبر کی لاش ہاتھ میں سرور اٹھائے ہیں فضا پکاری کے علی اکبر کی خیر ہو زینب پکاری شبیہ پیمبر کی خیر ہو لیلا پکاری کے میرے دلبر کی خیر ہو لا پکاری کے میرے دلبر کی خیر ہو کلثوم بولی بازوئے سرور کی خیر ہو کلثوم بولی بازوئے سرور کی خیر ہو 18 سال کا ہے جوان یا علی مدد اکبر کی لاش ہاتھ میں سرور اٹھائے ہیں اکبر کی لاش ہاتھ میں سرور اٹھائے ہیں خیبر سے کم نہیں ہے وزن یا علی مدد اکبر کی لاش ہاتھ میں سرور اٹھائے ہیں اکبر کی لاش ہاتھ میں سرور اٹھائے ہیں رن سے صدا یہ آئی کہ بابا مدد کرو تنہا پڑا ہوں دشت میں بابا مدد کرو زخموں سے چور چور ہوں بابا مدد کرو زخموں سے چور چور ہوں بابا مدد کرو تعظیم کو مجبور ہوں بابا مدد کرو تعظیم کو مجبور ہوں بابا مدد کرو تھامے کمر حسین چلے آ علی مدد اکبر کی لاش ہاتھ میں سرور اٹھائے ہیں اکبر کی لاش ہاتھ میں سرور اٹھائے ہیں خیبر سے کم نہیں ہے وزن یا علی مدد اکبر کی لاش ہاتھ میں سرور اٹھائے ہیں اکبر کی لاش ہاتھ میں
مدى لاش پر ہنر بے ہوش ہو کے شاہ گرے خاک پر ہنر رونے لگے فرشتے آسمان پر ہنر رونے لگے فرشتے آسمان پر ہنر کہنے لگی زمین کلیجہ پھاڑ کر ہنر کہنے لگی زمین کلیجہ پھاڑ کر ہنر کیسا ہے امتحان پدر علی مدد اکبر کی لاشات میں سرور اٹھائے ہیں اکبر کی لاشات میں سرور اٹھائے ہیں خیبر سے کم نہیں ہے وزن علی مدد اکبر کی لاشات میں